بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل پہ خوش آمدید۔ آج ہم نے بات کرنی ہے امپورٹنس آف لیبر کی، کہ محنت کی کیا اہمیت ہے۔ دیکھیں، محنت سے کیا مراد ہے کہ ذہنی اور جسمانی انسانی کاوشیں جو معاوضے کے لیے کی جاتی ہیں اسے ہم لیبر یعنی محنت کہتے ہیں۔ لیبر مینز آل ہیومن ایفرٹس آف باڈی اینڈ مائنڈ which are undertaken for material reward۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب جو ہے وہ جتنی بھی معاشی جدوجہد ہم کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں جی محنت ہے۔ محنت کے بغیر کسی بھی زمین کو ہم سرسبز شاداب نہیں بنا سکتے۔ دیکھیں، زمین تو ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین عطا کی ہے، لیکن اس زمین کے اوپر جتنے بھی کام ہیں وہ لیبر نے کرنے ہیں۔ لیبر جو ہے اب وہ اسٹرگل کرے گی، جسمانی بھی کرے گی اور ذہنی بھی اسٹرگل ہوگی، تب جا کے زمین کے اوپر وہ تمام کام ہوں گے جو انسانوں کے لیے ہی کیے جاتے ہیں۔ اچھا، اب زمین جو ہے نا وہ اس وقت تک کارآمد نہیں ہے جب تک لیبر استعمال نہ ہو، اس لیے لیبر کو زمین سے بھی زیادہ اہم عامل پیدائش قرار دیا جاتا ہے۔ اگر محنت کے میں جتنی بھی لوگوں کی صلاحیتیں ہیں، چاہے ذہنی ہے جسمانی ہے، ان سے پورا فائدہ نہ اٹھائیں تو اس صورت میں جتنے بھی معدنیات ہیں ہمارے پاس پائے جاتے ہیں، کتنے ہی وسیع ذخائر ہوں تو اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے، وہ بیکار پڑے رہیں گے۔ تربیت یافتہ محنتی جو لیبر ہوتی ہے وہ صحراؤں کو بھی جو ہے وہ کھیتوں میں تبدیل کر سکتی ہے۔ محنت ہی ہے جو سرمایہ کی اشیاء کی مدد سے سمندروں دریاؤں کے رخ موڑ کر انہیں انسانی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں، محنت سے معیشت کے ہر شعبے میں ترقی ہے۔ آپ نے کیپٹل لگانا ہے تو وہاں پہ کام کس نے کرنا ہے؟ لیبر نے کرنا ہے۔ لیبر جو ہے وہ کام ذہنی کاوشوں سے کرے، جسمانی کاوشوں سے کرے، اس ادارے کو، اس زمین کو، اس صنعت کو اوپر لے جانے کا کام اب لیبر کا ہے۔ اچھا جی، زراعت ہو، صنعت ہو، ذرائع نقل و حمل ہو، تجارت ہو، ان کی تمام کی ترقی میں محنت کے کردار کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جتنی بھی آپ کو بڑی بڑی عمارتیں نظر آتی ہیں، جتنا آپ کو بہترین اور اعلیٰ کام نظر آتا ہے، وہ انسانی جسم اور دماغ کی وجہ سے ہی نمایاں کردار ادا کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ اب آپ کو میں چھوٹی سی ایک ایگزامپل دیتی ہوں۔ دیکھیں، گروئنگ آف ویٹ ہے، آپ گندم جو ہے امپورٹنس آف لیبر میں کیا کرتے ہیں، کتنا زیادہ کام کرتے ہیں، اس میں آپ کیا کرتے ہیں، یہ گوڈز میں ہے جو ہم کہتے ہیں کہ شوق خدمات دونوں جو ہیں وہ لیبر میں شامل ہیں۔ آپ سیڈ ہے، فرٹیلائزر ہے، واٹر ہے، پلفنگ ہے، لیبر آف فارمر ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کام کون کرتا ہے؟ لیبر کرتی ہے۔ اچھا جی، آپ کا بیج ڈالتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں، پانی دیتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، جدید مشینری کا استعمال کرتے ہیں، کسان کام کرتا ہے، بڑی زمینوں پہ لیبر کام کرتی ہے، یہ تمام چیزیں ان پٹ کہلاتی ہیں۔ اب آؤٹ پٹ ہمیں کس شکل میں حاصل ہوتی ہے؟ ویٹ اینڈ سٹرا، گندم اور بھوسے کی شکل میں۔ گندم انسان کھائیں گے اور بھوسا جو ہے وہ جانوروں کے لیے استعمال میں آئے گا، تو یہ ہے آؤٹ پٹ۔ اتنی زیادہ لیبر نے سب نے مل کے کام کرنا ہے تو یہ ہمیں آؤٹ پٹ اشیاء میں حاصل ہوگی۔ اب سروس میں کون سی آؤٹ پٹ ہے؟ ٹیچنگ کا شعبہ ہے جس میں آپ کا ذہن کام کرتا ہے۔ ہسپتالوں میں وکیل، آپ کے عدالتوں میں وکیل کام کرتے ہیں، ہسپتالوں میں ڈاکٹر کام کرتے ہیں، اسکولوں کالجوں میں ٹیچرز کام کرتے ہیں، یہ بھی لیبر میں آتی ہے۔ یہ انسٹیٹیوٹ جو ہے، یہ ادارے اوپر جو آ رہے ہیں یہ محنت کی وجہ سے آئیں گے۔ اب کیا کرتا ہے ایک ٹیچر سروس میں؟ آپ کو بکس ملتی ہیں، اسٹیشنری کا سامان استعمال ہوتا ہے، ٹیچرز لیبر ہے، ٹیچرز اپنا محنت کرتی ہے، یوز آف فرنیچر، آپ فرنیچر استعمال کرتے ہیں، لائبریری یا لیب کا استعمال کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں ان پٹ ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ تمام ان پٹ ہے سروس میں، تو آؤٹ پٹ ہمیں کیا حاصل ہوتی ہے؟ اسٹوڈنٹس ایجوکیشنل اٹینمنٹس، کے طلبہ جو ہیں وہ علم حاصل کرتے ہیں، اپنی نمایاں کارکردگی دکھاتے ہیں، جہاں پہ یہ اداروں کے لیے باعث عزت بنتے ہیں، وہاں ملک کی ترقی میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ حضرت علی کا کیا قول ہے کہ جس نے ایک لفظ بھی پڑھایا وہ استاد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ آپ کا سروس میں جتنا بھی کام ہے وہ اس کی جتنی اچھی کارکردگی ہوگی، آپ کی آؤٹ پٹ بھی اتنی ہی اچھی ہوگی۔ زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عاملین پیدائش میں سب سے اہم جاندار، متحرک اور تخلیقی صلاحیتوں کا حامل جو ہے نا وہ لیبر ہے۔ لیبر جو ہے وہ دیگر عاملین پیدائش کے ساتھ مل کر پیداواری عمل میں آخری منطقی انجام تک پہنچاتا ہے۔ اچھا دیکھیں، یہ انسان ہے جس نے محنت کی، آگ سے کام شروع ہوا، پتھر کو رگڑ کے آگ نکالا، اچھا پھر اس نے زر تخلیق کیا،
पहिया बनाया। अब जितनी भी डेवलपमेंट आपको देखने में आ रही है कि जदीद मशीनरी हैं, आलात हैं, आसाइशात की अशियाएँ, हत्ता कि दुनिया ग्लोबल विलेज बन के रह गई है, वो किसकी वजह से है? वो ज़हनी और जिस्मानी काविशों की वजह से है। अच्छा, जराही और मेडिसिन की दुनिया में इनकलाब बर्पा हो चुका है। फैक्ट्रियों में मुख्तलिफ़ जगहों पे आप खाते पीते हैं, वहाँ रोबोट काम कर रहे हैं, वो भी मेहनत की वजह से है। लेकिन ये तमाम चीज़ें आपको तरक्की याफ्ता ममालिक में बहुत अच्छे पैमाने पे देखने को मिलेंगी। तरक्की पजीर ममालिक आज भी इसमें पीछे हैं, क्योंकि उनके पास वसाइल की कमी है, अच्छी लेबर की कमी है, सेहत तंदुरुस्त लेबर की कमी है। अब अगर इन यहाँ पे नौखानगी बहुत ज़्यादा है, पसमानगी है, बीमारी है, गुर्बत है, ख़त गुर्बत से भी नीचे जो इनकी आमनियाँ $1 से कम है, वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अब तरक्की जिस तरह करनी है वो कहाँ करनी है? देखें, हमने तरक्की करनी है रिसर्च और टेक्नोलॉजी को ऊपर ला के। जापान है, जापान सबसे बड़ी मिसाल है। यहाँ पे कुदरती वसाइल नहीं है, लेकिन वो सबसे बड़ी मौशी ताकत है। ज़्यादा वसाइल नहीं है उनके पास, लेकिन वो लोग मेहनती हैं और बहुत ज़्यादा उनके ऊपर आटम बम गिरा, लेकिन उसके बावजूद जापान ने अपनी इकॉनमी को दोबारा उसी लेवल पे लेके आया जहाँ पे वो उसकी टेक्नोलॉजी थी। चीन को देखें, आज चीन जो है वो बड़ी मौशी ताकत बन के उभरा है। उनकी तरक्की क्या है? उनकी तरक्की जो है वो इंसानी वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल है। ठीक है जी। रिसर्च और डेवलपमेंट में उनका बहुत बड़ा कमाल है कि वो जिस तरह की चीज़ चाहें वो आप बना के देते हैं। पाकिस्तान में या तरक्की पज़ीर ममालिक में जिस तरह की चीज़ें आती हैं उसमें डिपेंड करता है आपका मुआवज़ा। आप जिस तरह का मुआवज़ा अदा करेंगे वो चीन आपको वैसी ही चीज़ बना के दे देगा। ABCD तीनों कैटेगरी की वो चीज़ें बनाता है। अच्छा मुआवज़ा, अच्छी चीज़, और अगर अच्छा मुआवज़ा नहीं होगा तो वैसी ही आपको चीज़ें दे दी जाएंगी। बहरहाल तरक्की करने के लिए तरक्की पज़ीर ममालिक को इन ममालिक से सीखना चाहिए कि उन्होंने इंसानी वसाइल का इस्तेमाल किस तरह से किया, कहाँ कहाँ से उन्होंने किस किस तरह इनकी ज़हनी सलाहियतों को उभारा और उसको एक पूरी तरह इस्तेमाल किया। अच्छा जी, सादा लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि इंसान ही हर चीज़ का मेयार है। इसको मेहनत से बेहतरीन बनाइए, सब कुछ खूब से खूबतर हो जाएगा। ये तरक्की पज़ीर ममालिक के लिए और तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए मेहनत जो है बुनियादी और अहम तरीन आमले पैदाइश है। इससे जितना भी कोई भी फ़ायदा उठाएगा वो हमेशा तरक्की की राह में आगे होगा। ठीक है जी, ये है आपकी इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर। इससे हम बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जहाँ पे इसे नज़रअंदाज करेंगे वहाँ पे हम तरक्की की राह में पीछे होंगे। अगर मज़दूर तरबियत याफ्ता ज़्यादा सादेकार के मालिक होंगे तो हमेशा इक़्तिसादी तरक्की की रफ्तार तेज़ होगी। अगर तरबियत याफ्ता लेबर नहीं होगी तो वो मुल्क तरक्की की राह में हमेशा पीछे रहेगा। अगर आप इस लेक्चर से मुस्तफ़ीद हुए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।